بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی لائق صد احترام بھائیوں اور دوستوں، ماہ رمضان جو اللہ کا مہمان بن کر ہمارے پاس آیا تھا، وہ اب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ جمعۃ الوداع کو اس لیے جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس میں ہم ماہ رمضان کو الوداع کہتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ ماہ رمضان نہیں آئے گا یا اس کا آخری جمعہ نہیں آئے گا۔ جمعہ بھی آئے گا، ماہ رمضان بھی آئے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے رہیں گے رمضان اور جمعۃ الوداع آتے رہیں گے، لیکن نہ جانے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہماری زندگی کی ڈور کٹ جائے گی یا باقی رہے گی۔ ہم آئندہ سال کے رمضان کے جمعے اور جمعۃ الوداع کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے۔ تو لوگوں نے جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی بہت غلط کانسیپٹ بنا رکھا ہے، غلط ذہن بنا رکھا ہے کہ اس کو رمضان کے جمعوں پر کوئی خاص فضیلت حاصل ہے۔ تو جمعۃ الوداع بھی ماہ رمضان کے جمعوں کی طرح ہی عام جمعہ ہے، البتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کے عمل کو بھی رکھ دیا ہے، اور اس میں اعتکاف جیسی اہم عبادت بھی آ جاتی ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر شب قدر کی نعمت بھی موجود ہے۔ تو آخری عشرے کے اندر آنے والے جمعے کی فضیلت آخری عشرے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان اللہ کا مہمان بن کر آیا، کل تک ہم اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور آج اس کو الوداع کہنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ یہ جو الوداعی لمحات ہوتے ہیں بسا اوقات بڑے دکھی ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو کیا وہ خوشی خوشی رخصت کرتا ہے؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں جانا ہوتا ہے آگے، لیکن باپ اور ماں اس کی جدائی میں غمگین ہوتے ہیں، لیکن غمگین ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت پورا پروٹوکول دیتے ہیں، پورا احترام دیتے ہیں، حسب استطاعت جہیز کا انتظام کرتے ہیں، بیٹی کی ضروریات زندگی کا انتظام کرتے ہیں کہ کل کو اس کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو والدین غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بیٹی کی تمام ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کا رمضان کی فراق پر، مغفرت کے مہینے کی جدائی پر، رحمتوں اور بخششوں کے مہینے کے الوداع ہونے پر دل سے غمگین ہونا بھی بنتا ہے، لیکن اس غم کو لے کر کلام پڑھنا اور ماہ رمضان کے مرثیے پڑھنا
کہ ماہ رمضان الوداع الوداع، ماہ رمضان الوداع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود قرآن پاک میں کہہ دیا ایام معدودات کہ رمضان آتا ہی چند گنتی کے دنوں کے لیے ہے، تو جب اللہ نے خود بتا دیا کہ گنتی کے چند دن ہیں، سوچتے گنتی کے چند دن اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال کیا، اور پھر وہ دن مکمل ہو گئے، تو اب اس پر مسلمان کو غمگین ہو کر دکھ کے ساتھ کلام پڑھنا، مرثیے کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ پر جتنے دن اللہ تعالیٰ نے دیے رمضان المبارک کے، اس میں عبادت، تلاوت، سخاوت سب کچھ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا دن مکمل کر دیے، جب اللہ نے رمضان کے دن مکمل کر دیے، تو اب ہم اللہ کے مہمان کو عزت کے ساتھ الوداع کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں آئیں، اور آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں ایک بات کہی جس سے وہ رونے لگ گئی، اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی جس سے وہ ہنسنے لگ گئی۔ تو بعد میں ان سے پوچھا گیا جی آپ روئی کیوں اور ہنسی کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا روئی تو میں اس لیے تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اپنے جانے کی مجھے اطلاع دی، اور جب باپ اپنی وفات کی خبر دے تو بیٹی کو غم ہونا ایک فطری امر ہے، سو میں روئی اور دکھ آیا مجھے، اور ہنسی میں اس لیے خوش اس لیے ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی۔ تو میں نے اندازہ کر لیا کہ اس وقت ابا جان جدا تو ہو رہے ہیں، اس کا غم ہے، لیکن یہ جدائی کے لمحات کم ہوں گے، اور میں 6 مہینے بعد دوبارہ اپنے ابا جان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت عمر جیسا جری اور بہادر انسان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کے دل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 3 دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جنازہ پڑا رہا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیسے جرت ہوئی ہوگی، کیسے ہمت کی لوگوں نے کی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو اتار کر آپ علیہ السلام پر مٹی ڈالنے کی۔ پورے مدینے میں حدیث کے الفاظ ہیں ازلمت المدینہ، ایک وہ دن تھا جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور ایک آج الوداعی لمحات ہیں، جدائی کا لمحہ ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ازلمت المدینہ ایسے لگتا ہے دن دہاڑے سارے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک صحابی پہاڑ پر بکریاں چرا رہے تھے، انہیں کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جدا ہو گئے ہیں، الوداع ہو گئے ہیں؟ تو پہاڑ پر کھڑے کھڑے انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور کہا ہے اللہ یہ آنکھیں تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تھی، جب وہ دنیا سے میں نہیں رہے تو اب ان آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، ان کی بینائی واپس لے لے۔ ہاتھ ہٹائے تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کو محسوس کیا۔ ایک اور عورت نبی پاک علیہ السلام کے مزار پہ آئی اور آ کر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت دی کہ میں روضہ رسول پر سلام کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دی، اندر گئی تو قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا منظر برداشت نہ کر سکی اور وہاں روضہ رسول پر ہی اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ تو جدائی کے لمحات اتنے غمگین ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی کسی اپنے کا غم یاد آئے تو دنیا سے میری جدائی کے غم کو یاد کر لینا، اللہ تمہارا غم ہلکا کر دے گا۔
اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جدائی کے غم سے بڑا تو کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ چاہے انسان کا باپ جدا ہو جائے، لاکھوں کروڑوں ماں باپ انسان کے جدا ہو جائیں، لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جیسا غم تو نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم کو، الوداع ہونے کے غم کو محسوس کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا زیادہ اس پر اثر لیا کہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہنے لگے میں اس مدینے میں کیسے اذان دوں جہاں میں، لوگوں نے کہا یہ آپ مدینہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا میں اذان دیتا تھا اور جب کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سامنے ہوتا تھا۔ اب میں جب اذان دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوں گے، تو میری اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنی اذان مکمل کر سکوں۔ جب وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا بلال کیا ہوا، یہ کیسی دوستی ہوئی کہ تم چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور دوبارہ 2 سال ہو گئے آئے نہیں؟ ایک وہ وقت تھا کہ پتھروں پہ تمہیں گھسیٹا جاتا تھا، پتھر تمہارے ریت پہ گھسیٹا جاتا تا، پتھر تمہارے سینے پہ رکھے جاتے تھے اور تم مجھ سے جدا نہ ہوئے، الوداع نہ ہوئے، اور اب یہاں میرا شہر چھوڑ کر جا کر شام میں بیٹھ گئے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو ہی اٹھے، روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور مدینہ میں جب پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے اذان کا کہا، انہوں نے کہا اذان دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے سفارش کروائی تو شہزادوں کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکے، اور جب انہوں نے اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو اس وقت عجیب کیفیت ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سارے مدینے کے اندر مرد عورتیں روتے ہوئے باہر گلیوں میں آ گئے، اور پورا مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر دوبارہ یاد کرنے لگا۔ پورا مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے باقاعدہ لوگوں کی آوازیں نکلیں، اور مدینے کے در و دیوار نہیں انسانوں کے دل تک غمگین ہو گئے۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی جدائی کے لمحات جو لوگوں نے اس کا اثر لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوں، اللہ کی طرف سے آپ بھی نعمت ہیں، اور اللہ کی طرف سے ماہ رمضان جیسی نعمت ہمیں دی گئی، وہ جدا ہو تو اس وقت بھی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ، جیسے ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کی جدائی پر اس سے معذرت کرتے ہیں، پہلے کرتے ہیں کہ پورا اس کا بھرپور اکرام کیا جائے، اس کا بہترین مہمان نوازی کی جائے، اور اپنی طرف سے تمام تر مہمان نوازی کے باوجود ہم کہتے ہیں سوری ہم آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اسی طرح رمضان جو اللہ کا مہمان بن کے آیا تھا اس میں بھی ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم نے نمازیں رکھ کے پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، روزے رکھ کے، تلاوت کر کے، عبادت سخاوت کر کے اللہ کے اس مہمان کو بھرپور پروٹوکول دینا چاہا، بھرپور اس کی مہمان نوازی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر بھی ہم بھرپور طور پر اس مہمان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ اے ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری شکایت نہ لگانا کہ ہم صحیح تراویح نہیں ادا کر سکے۔ اے رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری یہ شکایت نہ لگانا کہ ہم روزے رکھنے کا حق صحیح ادا نہیں کر سکے۔ اے ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ہمارا یہ نہ بتانا کہ ہم نے رمضان کو قرآن کا مہینہ بنا کر نہیں گزارا۔ اے ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ انہوں نے سو اس مہینے کو عبادت اور سخاوت کا مہینہ نہیں بنایا۔ تو ہم تمام تر عبادتوں اور کوششوں کے باوجود ماہ رمضان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے مہمان اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری شکایت نہ لگانا کہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تیری صحیح مہمان نوازی نہیں کر سکے۔ تو جدا ہوتے وقت غم ہوتا ہے، دوست جدا ہو رہا ہو،
بیٹی جدا ہو رہی ہو، والدین دنیا سے الوداع ہو رہے ہوں تو انسان غمگین ہوتا ہے، وہ غم ایک فطری چیز ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے اس جدا ہونے پر اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس ماہ رمضان میں ہم صحیح عبادت نہیں کر سکے اور بس جی ہم نے تو ٹکریں ماری اور ہم نے تو بھوک پیاسی برداشت کی، ہمارے روزے کیا روزے ہیں، روزے تو اللہ والوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناشکری ہے، یہ ناقدردانی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں وہ رکوع میں ہیں، قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے، اور کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں قیامت تک وہ قیام میں ہیں۔ اللہ کی تسبیح میں ہر فرشتہ لگا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اپنی عبادت سے فارغ ہو کر اللہ سے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب فرشتے جو 24 گھنٹے پیدائش کے پہلے سیکنڈ سے لے کر آخری لمحے تک اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اللہ کی تسبیح اور بندگی میں لگے رہے، وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تیری بندگی اور عبادت کا، تسبیح اور تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ دنیاوی حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر لیا، ہم نے رمضان کو صحیح طور پر رکھ لیا؟ نہیں، لیکن ناقدردانی بھی نہیں۔ جو عبادت ہو گئی، جو توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی نیک اعمال کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی رمضان میں نمازیں پڑھنے کو آپ ٹکریں قرار دینے کی بجائے کہ جی چلے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نماز کی توفیق دی، اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ رمضان کے بعد نمازوں پہ قائم رہنے کی توفیق دے گا۔ اور رمضان میں تلاوت کرنے کو چند الفاظ کی تلاوت کرنا نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس پر شکر ادا کریں تو رمضان کے بعد بھی اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رمضان کے روزے کو بھوک اور پیاس کا نام دینے کی بجائے کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اس دفعہ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھ لیے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آئندہ سال تک نفلی روزے رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ناشکری کے بول سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ماہ رمضان کو الوداع کرتے وقت اپنے آپ کو ناشکری کے جذبات سے، ناشکری کی کیفیات سے، ناشکری کے بول سے بچانا ہے۔ عبادات کا حق، اللہ کی عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ رمضان میں عبادات اعمال ہو گئے ہیں، کوئی صدقہ خیرات ہو گیا ہے، نیکی کی دعوت، عبادت، تلاوت، سخاوت ہو گئی ہے، بس اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ واللہ کی توفیق سے ہوئی، انسان اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے پہلا کام رمضان کو الوداع کرنے کے لیے ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا کہ استغفار کرنا ہے۔ اگر اعمال ہو گئے ہیں تو اعمال کے آخر میں استغفار کر لینے سے عمل کے اندر رہ جانے والی کمی بیشی دور ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جس عمل کے آخر میں استغفار کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ نماز جیسا عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے بتایا اور فرمایا کہ اس کے آخر میں استغفار کر لیا کرو، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رمضان نماز جیسی فریضے کی ادائیگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا کہہ رہے ہیں۔ تو استغفار جو ہے انسان کے اعمال میں جو کمی رہ جاتی ہے اس پر یہ مہر لگا دیتا ہے اور ان کمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ استغفار کیا، اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو اسی طرح ہم اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ ماہ رمضان کی عبادات کا
اور اس میں نیک اعمال جیسے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکے، اس پر ہم استغفار کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے استغفار کو قبول فرما اور اس کی کمی بیشیوں کا خاتمہ فرما لے۔ تو اگر ہم دنیا میں خود ہی اس کا حدیث میں آتا ہے کہ عمل کرنا اور کرنے کے بعد ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، تو یہ کیفیت ہو، لیکن ناشکر گزاری کی کیفیت نہ ہو اور استغفار کی کیفیت ہو، استکبار کی نہ ہو کہ بس 2 سجدے کر لیے اور چند قرآن پاک کا ختم کر لیا اور تراویح پڑھ لی تو ہم اپنے آپ کو جنید بغدادی اور حسن بصری نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ تکبر میں بھی نہیں آنا اور فخر اور غرور سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور ناشکر گزاری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے درمیان وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان چلنا ہے کہ جو اللہ کی توفیق سے اعمال ہو گئے اللہ کا شکر ہے، اور جو کمی بیشی رہ گئی اس پر استغفار ہے، اور چوتھا کام اعمال کی قبولیت کی فکر ہے کہ اگر انسان کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ کی رضا کے لیے قبول ہو جائے تو اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ 100 کا قاتل توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ قبول کر لے تو انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں کاروبار کرتا تھا، تاجر تھا، تو لوگوں سے لین دین میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو جب بھی کوئی سے پیسے دینے میں اتنا اونچ نیچ کرتا تو وہ اس کو اور مہلت دیتا اور مہلت دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں یہ لوگوں کو کسٹمرز کو مہلت دیتا تھا، بار بار رعایت کرتا تھا، تو یہ مجھ سے بڑا تو نہیں ہے، آج میں بھی اس کے لیے رعایت کا اعلان فرما رہا ہوں۔ تو عمل قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، وہ چھوٹا بھی ہو تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم، اس کا نام ہے زبیدہ بیگم، تو اس نے نہر کھدوائی حاجی صاحبان کے لیے اس زمانے میں، اور نہر کھدوانا بغداد سے لے کر مکہ مکرمہ تک نہر کھدوانا کوئی آسان نہیں تھا۔ آج بھی کروڑوں نہیں اربوں روپے کا خرچہ ہے، پروجیکٹ ہے کہ اگر کوئی بغداد سے نہر لے کر جائے مکہ مکرمہ تک اور صفا مینا اور عرفات تک، اور اس میں بھی وہ سیدھی سیدھی نہر نہیں، پہاڑ، دریا، خشک علاقے، تو کہیں نہر پہاڑوں کے اندر سے گزری، کہیں پہاڑوں کے اوپر سے گزری، کہیں خشک میدانوں سے گزری، اور کہیں انڈر گراؤنڈ ہو کر گزری۔ اتنا لمبا چوڑا خرچہ جسے آپ اربوں کا پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں اس نے لگایا، اور صدیوں لوگ اس نہر سے پانی پیتے رہے۔ اب بھی کچھ اس کے آثار راستوں میں حاجی صاحبان دیکھتے ہیں اس نہر کے، نہر زبیدہ اسے کہتے ہیں۔ تو کسی نے مرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نہر زبیدہ جیسے صدیوں کے پروجیکٹ پر اور مہنگے ترین پروجیکٹ پر امت کے لیے اتنا بڑا تم نے کام کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کی؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا ایک چھوٹا سا عمل قبول کیا اور میری بخشش کا اعلان کر دیا۔ ایک مرتبہ میں جھولا جھول رہی تھی اور جھولا جھولتے ہوئے اذان ہوئی تو میرا دوپٹہ تھوڑا سا بال سر سے نکلے ہوئے تھے، میں نے جھولا کھڑا کیا اور دوپٹے کو ٹھیک کیا، بال اندر کیے، اللہ نے میرے چھوٹے سے عمل کو قبول کر کے میری مغفرت کا اعلان کر دیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور کتاب لکھی انہیں ابو داؤد، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، تو صدیوں سے وہ پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک وہ کتاب پڑھاتی جائے گی۔ تو ان سے لکھنے والے نے کسی پوچھا کہ کیا بنا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا امام ابو داؤد جیسی حدیث کی کتاب لکھنے پر؟ کہا نہیں، ایک مرتبہ میں کھڑا تھا نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، کہ کشتی آئی اور وہاں ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو کشتی آگے چلی گئی۔ میں نے کہا چھینک والے کا تو جواب دینا چاہیے رحمک اللہ سے، تو میں نے 3 درہم پر کشتی کرائے پہ لی اور کشتی والے کو کہا جلدی سے اس کشتی کے قریب کرو، تو اس کشتی کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے کہا الحمدللہ، تو مجھے بتایا گیا کہ 3 درہم کے بدلے میں تم نے اپنی جنت کا سودا کر لیا۔
اس لیے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ صحابہ کرام تابعین 6 مہینے رمضان کے آنے کی دعا کرتے، پھر اعمال مل جاتا رمضان تو اعمال کے ذریعے قیمتی بناتے، اگلے 6 مہینے مسلسل دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ ماہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما لے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں پر فطرانے کو واجب کیا ہے 2 کاموں کے لیے۔ نمبر 1 طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ انسان کے روزوں میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فطرانے کی برکت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2 طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کو ہم نے الوداع کرنا ہے ان کیفیات کے ساتھ، جس میں سے آخری عمل کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے کہ جس کو ہم غریبوں کے لیے ادا کریں گے۔ اور شریعت نے اس کی 4 کیٹیگریز اس لیے رکھی ہیں کہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنے والا بنے۔ جس کی حیثیت ڈی ایچ اے میں مکان خریدنے کی ہے وہ مکان ڈی ایچ اے میں ڈیفنس میں جا کے خریدتا ہے، اور جس کی حیثیت کسی اور ٹاؤن میں ہے خریدنے کی وہ چھوٹے علاقوں میں جاتا ہے۔ اور شادی کے موقع پر بھی ہم اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی اپنا سٹیٹس دیکھتا ہے، چاہے اسے لاکھوں روپے کا قرضہ اٹھا کر اپنی ناک اور جھوٹے سٹیٹس کو اوپر رکھنا پڑے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پھر 100 روپے فطرانے پہ ساری امت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اپنے راستے میں اپنے سٹیٹس اور حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی غریب پر احسان تو نہیں کرنا، اللہ کے خزانوں میں دینا ہے اور اسی سے ہی بدلہ لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر غریب آدمی صدقہ فطر دیتا ہے اللہ اس کو مالدار کر دیتا ہے، اور اگر مالدار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اس میں اور برکت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کو ان نیک اعمال کے ساتھ الوداع کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان بھر کے ہمارے سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔